پہنچا کر گیا, تمہارا نبی تمہیں سلام پہنچا کر گیا ہے. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ رونے لگے. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کو غسل کون دے گا؟ کہا میرے اہل بیت مجھے غسل دے گا. کہا یا رسول اللہ آپ کو غسل کون دے گا؟ کفن کون دے گا؟ کہا میرے اہل بیت مجھے کفن دے گا. یا رسول اللہ آپ کو قبر میں کون اتارے گا؟ کہ میرے اہل بیت مجھے قبر میں اتارے. پھر پوچھا یا رسول اللہ آپ کا جنازہ کون پڑے گا؟ تو اس پر آپ رونے لگے اور صحابہ بھی رونے لگے. ہمارے نبی کا جنازہ ایسے نہیں ہوا جیسے ہمارے ہوتے ہیں ایک امام پیچھے مقتدی, کیسے ہوا ابھی بتا رہا ہوں. تو آپ رونے لگے. پھر آپ نے کہا جب تم مجھے غسل دے دو تو تم سب مجھے تنہا چھوڑ کے باہر نکل جانا, سب سے پہلے اللہ میرا جنازہ پڑھے گا. اللہ سے تو اس کے بعد جبریل اور میکائیل اور اسرافیل اور ملک الموت اور عرش کے فرشتے میرا جنازہ پڑھیں گے. پھر اس کے بعد ساتوں آسمان کے فرشتے میرا جنازہ پڑھیں گے. پھر اس کے بعد تم مرد آنا, مرد, اور میری چارپائی کے ساتھ کھڑے ہو جانا اور دعا کرنا. کوئی اللہ اکبر نہیں, 4 تکبیر نہیں, اللہ اکبر نہیں. ہر آدمی آ کے کھڑا ہوتا تھا اور آپ کے لیے دعا کرتا تھا اور نکل جاتا تھا. جب مرد ختم ہو جائیں پھر عورتیں آئیں گی, جب عورتیں ختم ہو جائیں پھر بچے آئیں گے, جب بچے ختم ہو جائیں پھر تمہارے ملازم, تمہارے نوکر, تمہارے غلام آئیں گے. جب وہ بھی ختم ہو جائیں تو پھر تم مجھے اللہ کے سپرد کر دینا. آپ کے جانے میں 5 دن باقی رہ گئے تو آپ نے فرمایا مجھے غسل دیا جائے, 7 کنوؤں کا پانی اکٹھا کیا جائے, 7 کنوؤں سے پانی منگوایا گیا. وہ سب میں آپ کو بٹھائے گا. اس نے اپنے غسل فرمایا. تھوڑی سی طبیعت میں ہمت پیدا ہوئی تو اپنے سر پہ پٹی باندھی اور حضرت عباس اور حضرت علی کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کر آپ چلتے چلتے دور کی نماز سے پہلے ممبر پر تشریف لائے. اور بس بڑی ہوئی تھی سامنا کا لوگوں, میں ایک زمانہ تمہارے اندر رہ کے جا رہا ہوں. میں نے کسی کا ہاتھ مارا ہو تو مجھ سے لے لو, میں نے کسی سے زیادتی کی ہو یا بدلہ لے لو یا معاف کر دو. اللہ معصوم پاک ہے. اگر میں نے کسی پر زیادتی کی ہے یا بدلہ لے لو یا معاف کر دو, مجھے آخرت میں میرے خلاف کوئی دعویٰ نہ کرنا. یہ بات نے کہا تو سارے صحابہ چیخنے لگے, دور دور سے رونے لگے. پھر آپ ممبر سے اترے, آپ نے نماز پڑھائی. نماز کے بعد پھر ممبر پر تشریف لائے. پھر اپنی بات کو دہرائے گا, اگر میں نے کسی سے زیادتی کی ہے تو مجھ سے بدلہ لے لو یا معاف کر دو. قیامت کے دن میرے خلاف دعویٰ نہ کرنا. میں نے کسی کا مال دینا ہے تو مجھ سے لے لو. میں آج حاضر ہوں. تو ایک شخص کھڑے, یا رسول اللہ آپ نے میرے 3 درہم دینے ہیں. 3 درہم آپ نے فرمایا میں نے ضرور دینے ہوں گے, لیکن مجھے یاد ہے, مجھے یاد دلا دو کس وجہ سے ہیں. تو یا رسول اللہ ایک سائل آیا تھا, اس نے آپ سے سوال کیا تھا تو آپ کے پاس تھے نہیں, تو میں آپ کے سامنے تھا. آپ نے مجھے فرمایا تھا اس کو دے دو, میں تمہیں دے دوں. ہاں مجھے یاد آیا. پھر آپ نے فضل, آپ کے چچا کے بیٹے آپ کے فضل, یہ 3 دن میری طرف سے تم نے ادا کرنے تمہارے ذمہ ہیں. اس کے بعد آپ اندر تشریف لے گئے اور جمعرات تک آپ نے فجر, ظہر, عصر, مغرب پڑھائی. عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے اٹھے اور غش کھا کے گر گئے. پھر اٹھے پھر گر گئے, پھر اٹھے پھر گر گئے. پھر آپ نے کہا ابو بکر سے کہا نماز پڑھائے. مرو ابا بکر صلی الناس. تو ابو بکر پیچھے سے, عمر آگے سے, لوگوں نے عمر کو آگے دیا. تو انہوں نے اللہ اکبر کہا تو آپ کے کان میں آواز پڑے تو عمر کو ہٹاؤ, ابو بکر کو آگے لاؤ. تو عمر کو پیچھے ہٹایا گیا, پھر ابو بکر کو آگے لایا گیا. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جمعرات کی عشاء, پھر جمعہ کی 5 نمازیں اور ہفتہ کی 5 نمازیں اور اتوار کی 5 نمازیں 15 اور پیر کی 1 نماز اور جمعرات کی 1 نماز 17 نمازیں ابو بکر نے پڑھائی. اور ان میں 2 نمازیں اللہ کے نبی نے ابو بکر کے پیچھے آ کے ادا فرمائے. ابو بکر کی امامت میں آ کے آپ نے ادا فرمائے. تو پیر کی صبح تھی 6 جون 7 جون گرم دوپہر, اور پیر کی 12 ربیع الاول 11 ہجری. تو جبریل اندر آیا اور عرض کی یا رسول اللہ موت کا فرشتہ آ چکا ہے, دروازے سے کھڑا ہے, اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے. اور میں فرمایا اجازت ہے, آنے دو. جب موت کا فرشتہ داخل ہوتا عرض کر لیا یا رسول اللہ جب کہ موت کا کام میرے ذمہ لگا ہے, پہلا موقع ہے. اللہ نے فرمایا پوچھ کے جانا, دل پوچھ کے نہ جانا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا آنا چاہے تو لے آنا, جانا چاہے تو چھوڑ کے آ جائے. اب آپ جو فرمائیں گے تو آپ نے کہا اگر میں اجازت دے دوں تو میری جان بھی نکال لو, کہاں گی آپ کی بھی نکال لوں. پھر آپ نے جبریل کو دیکھا تو